اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ آج میں لوگوں کو حروف ہجا اور ان کے حرکات، الف کا عمل، لکھنے میں حروف کے اقسام، نقطوں کے لحاظ سے حروف کے اقسام، آپ لوگوں کو میں آج عربی صرف اور نحو کی ابتدائی باتوں کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ لوگ یہ لیکچر توجہ کے ساتھ سنیے۔ حروف ہجا کی تعداد ایک قول کے مطابق 28 ہے اور ایک قول کے مطابق 29 ہے، لیکن اس میں جو 28 والا قول جو ہے یہ صحیح ہے۔ یہ یا کے دو قسم شمار ہوتے ہیں، ایک ہے جو گولتا یا ہے اور ایک جو لمبا یا ہے، ان کو ہم ایک حساب کریں گے۔ تو حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، جو اکیلی یا اپنے ماقبل یا مابعد سے مل کر لکھ یا پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کی ترتیب یہ ہے، آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی الف کیا عمل کرتا ہے؟ تو الف بذات خود کوئی آواز نہیں رکھتا، بلکہ بعض حالات میں محض حمزہ کی آواز کی اعانت کے لیے یہ الف استعمال ہوتا ہے، یا اپنے ماقبل حرف کی زبر کو طول دیتا ہے، یا جمع غائب کی صیغے کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، جب الف پر کوئی حرکت یا جزم وغیرہ آ جائے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، پھر ہم اس کو حمزہ کہیں گے، پھر حمزہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عربی حروف ہجا کا پہلا حرف حقیقت میں حمزہ ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے تا کی اقسام۔ تو حرف تا کی دو قسم ہے، گول شکل میں تا، یہ حرف عموماً مؤنث اسماء کے آخر میں آتا ہے، اسی تاء مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اسم کی ایک نشانی ہے، نمبر 2، یہ تاء طویلہ، اس شکل کی تا ہوتی ہے، اسی تاء طویلہ کہتے ہیں۔ پھر لکھنے میں حروف کے اقسام۔ تو لکھنے میں حروف کے دو اقسام ہیں، حروف منفصلہ اور حروف متصلہ۔ حروف منفصلہ ایسی حروف جو کسی لفظ کے آخر میں آتے ہیں، یعنی پہلے والے حصے سے مل کر آتے ہیں، وہ تعداد میں 6 ہے، جو الف، را، دال، ذال، را، زا، واو پر مشتمل ہے۔ ان 6 حروف کے آنے کے بعد آنے والا حرف ان کے ساتھ لگا کر نہیں بلکہ فاصلے پر لکھا جاتا ہے، ان حروف کو حروف منفصلہ کہتے ہیں۔ تو یہ تعداد میں 6 ہے، اور یہ ان کو حروف منفصلہ کہتے ہیں۔ حروف متصلہ کسے کہتے ہیں؟ تو حروف منفصلہ ان 6 حروف کے علاوہ باقی حروف جو ہے وہ حروف متصلہ ہے، کیونکہ وہ کسی لفظ میں اپنے سے پہلے اور بعد والے حصے سے مل کر استعمال ہو سکتے ہیں، ان کو حروف متصلہ کہتے ہیں۔ پھر نقطوں کے لحاظ سے حروف کے اقسام۔ تو نقطوں کے لحاظ سے حروف ہجا کی 2 قسمیں ہیں، حروف معجمہ، وہ حروف جن پر نقطے ہو، مثلا با، خا، نون، تا، ثا، جیم وغیرہ۔ حروف مہملہ، وہ حروف جن پر نقطے نہیں ہے، مثلا دال، سین، لام، میم، را، طوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر تلفظ کے لحاظ سے حروف ہجا کی قسمیں۔ تو تلفظ کے لحاظ سے حروف ہجا کے 2 قسمیں ہیں، حروف شمسیہ اور حروف قمریہ۔ تو حروف شمسیہ کی تعداد 14 ہے، جو درجہ ذیل ہے۔ حروف شمسیہ یہ ہے: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، لام، نون۔ حروف قمریہ ان کی تعداد بھی 14 ہے، جو درجہ ذیل ہے: الف، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ پھر حروف شمسیہ کسے کہتے ہیں اور حروف قمریہ کسے کہتے ہیں؟ حروف شمسیہ کی تعریف۔ تو حروف شمسیہ وہ حروف ہے کہ جن کی شروع میں الف لام ال آ جائے، تو لام کی آواز، تو ان کے بولنے میں، ان کو ادائیگی کرنے میں لام نہیں بولی جاتی، جیسے
الرحمن میں را اور الشمس میں را، تو الشمس میں شین حروف شمسیہ ہے، تو الرحمن میں را اور الشمس میں شین یہ حروف شمسیہ ہے، اور لام اس میں بولا نہیں جاتا، لیکن یعنی لام کے اوپر تلفظ نہیں کیا جاتا۔ حروف قمریہ، تو حروف قمریہ کی شروع میں ال آئی تو لام کی آواز ہم بولی جاتی ہے، اس پر تلفظ کیا جاتا ہے، جیسے القمر میں قاف اور الحمد میں ہا، تو یہ دونوں حروف قمریہ ہے، یہاں پر ہم الف کی لام کے اوپر تلفظ کریں گے، جیسے ال اور القمر الحمد۔ پھر کہتے ہیں حروف علت، یعنی بیماری والے حروف، تو بیماری والے حروف جو ہے وہ تین ہیں، واو الف یا۔ واو اور یا حروف علت بیماری والے ہیں، جبکہ الف ان دونوں کے معاون یا متبادل حرف علت ہے، اسی طرح ان کی تعداد 3 ہو جاتی ہے۔ تو حروف علت کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ دوسری حروف ان سے تبدیل ہو جاتے ہیں، یا ان سے اثر پذیر ہو کر حذف ہو جاتے ہیں۔ حروف صحیح کیسے کہتے ہیں؟ 3 حروف کے علاوہ بقیہ 25 حروف حروف تہجی کو صحیح حروف کہا جاتا ہے۔ پھر حرکات، تو ہجا حروف کی آواز کی طرح ادائیگی معلوم کرنے کے لیے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی علامت یا نشان ہوتی ہے، اس علامت کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکات کی 3 مختلف صورتیں ہیں، جو یہ ہے: فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ یا کسر زیر کو کہتے ہیں، ضمہ یا پیش، یہ پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک، جس حرف پر یہ 3 حرکاتوں میں سے کوئی حرکت آئے تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ مفتوح، جس حرف پر زبر یعنی فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ مکسور، جس حرف پر زیر یعنی کسر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ مضموم، جس حرف پر پیش یعنی ضم ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ حرکات والے حروف کی نام، جس حرف پر ضم ہو اس کو مضموم، جس پر کسر ہو اس کو مکسور، جس پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ حرکتوں کی آواز میں احتیاط، ان 3 حرکتوں کو ان کی مطلوبہ لمبائی سے بڑھا کر ادا کرنے سے زبر، زیر اور پیش کی لمبائی کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جو ٹھیک نہیں۔ البتہ ان حرکات کے بعد واقعتاً زبر، زیر یا پیش آ جائے تو آواز کو لمبا کھینچنا ضروری ہے۔ سکون، کسی حرف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اس حالت کو سکون یا جزم کہتے ہیں، اس کا اظہار اس طرح لکھا جاتا ہے یا جیسے آپ کو اس کا نشان معلوم ہے۔ کڑی زبر، بعض الفاظ پر الف یعنی کڑی زبر کے بجائے کڑا زبر ہوتی ہے، لیکن اس کی آواز الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے لیکن، لاکن، ھذا، ذالک وغیرہ۔ مفتوح یا، اگر یا بغیر نقطی اور بغیر سکون کی ہو، مثلا الی، رما، نہا، اب اگر یہ یا لفظ کے آخر حرف نہ ہو تو الف کی صورت میں ہوگی، مثلا رماہ، نہانی، جو اصل میں رمایہ اور نہایا، اس الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ پھر الف کی تعریف، الف پر کوئی علامت یا حرکت نہیں ہوتی اور اس پر اگر کچھ آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ فصل کے آخر میں الف کی تعریف، پہلی ماضی کی جمع کی صیغوں میں واو کے آخر میں الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، مثلا کتبو، رمو کو محض کتبو اور رمو پڑھا جاتا ہے۔ تنوین، کس حرف پر ڈبل حرکت یعنی 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، کیونکہ نون کی آواز پیدا کرتی ہے۔ منون، جس حرف پر ان ڈبل حرکات میں سے کوئی ڈبل حرکت آ جائے تو اس کو ہم منون کہتے ہیں، مثلا بابا، رجل، خلیفۃ، تو یہ الفاظ جو ہے یہ منون ہے۔ تشدید، اگر کسی لفظ میں ایک ہی حرف ساتھ دوہرا یعنی 2 مرتبہ آ جائے اور ان دونوں حرفوں کے درمیان کچھ نہ ہو تو اس حرف کو ایک ہی مرتبہ لکھ کر اس پر شد یعنی تشدید کا نشان لگا دیتا ہے، مثلا سور، حاد۔ اس صورت میں حرف کی آواز واضح طور پر 2 مرتبہ نکالنی چاہیے۔
پھر ابھی ہم پڑھیں گے حمزہ کی اقسام، حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل۔ حمزۃ القطع جو حذف نہیں ہوتا اس کو اصلی حمزہ بھی کہتے ہیں، یعنی حمزہ اصلی۔ حمزۃ الوصل جو بعض حالتوں میں حذف ہوتا ہے۔ حمزہ عموماً واو یا کے اوپر فتحہ اور ضمہ اوپر پیش کی حالت میں یا نیچے کسرے کی حالت میں لکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تنہا اسی طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ حمزہ لکھنے کے قاعدے، حمزہ لکھنے کے قاعدے کون سے؟ لفظ کی شروع میں حمزہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مثلا امرا، ابرا، اوزونا، اوزن وغیرہ۔ لفظ کے درمیان میں حمزہ مندرجہ ذیل شکلوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ الف مفتوح حرف کے بعد اگر حمزہ مفتوح یا ساکن ہو تو الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، مثلا سأل رأس۔ اگر حمزہ مکسور ہو تو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، مثلا یئیس۔ اگر حمزہ مضموم ہو تو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، مثلا بؤس۔ مکسور حرف کے بعد آئے تو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، مثلا بئر وغیرہ۔ مضموم حرف کے بعد آئے تو واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے بعد کا حرف مفتوح یا مضموم ہو، جیسے یؤلف۔ اور اگر اس کے بعد حروف مکسور ہو تو یا پر لکھا جاتا ہے، جیسے سئیل وغیرہ۔ اگر حمزہ ایسی الف اور واو کے بعد آئے جو حرکت طویلہ کے طور پر استعمال ہوئی تو اسی سطر کے اوپر بغیر کسی حامل حرف کی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے تساءل مقروءۃ۔ لیکن اگر اس سے پہلی ایسی یا جو بطور طویل حرکت کے استعمال ہوئی ہو تو اسی یا کے بعد یا ایک شوشی پر لکھا جاتا ہے، جیسے خطیئۃ۔ لفظ کے آخر میں حمزہ پر اس کے بعد کی حرف کی حرکت کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ حروف مفتوح ہو تو الف پر لکھا جاتا ہے، اگر مرموم ہو تو واو پر لکھا جاتا ہے، اور اگر مکسور ہو تو یا پر لکھا جاتا ہے، جیسے قرأ یقرأ، دنو خطیئہ۔ حمزۃ الوصل وہ حمزہ جو کسی دوسری بعد میں آنے والے حرف سے ملایا جائے تو اپنی حرکت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، اسی صورت میں اس پر وصل کا نشان بنا دیا جاتا ہے، مثلا عبد القادر۔ اگر حمزہ سے پہلے حرف کے آخر میں کوئی حرکت نہ ہو تو مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق اسے پڑھا جاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کا الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، جیسے انصرف، وانصرف، ورأیت ابنہ وغیرہ۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ تعریفی میں جب حمزہ آ جائے تو یہ حمزۃ الوصل ہے۔ ثلاثی مجرد کے امر حاضر کے صیغوں میں، جیسے قلت اکتب اور پس ہبا میں جم۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب، جیسے انفعال، افتعال، افعلال، استفعال کے مصدر ماضی اور امر کے صیغوں میں، جیسے فاستغفر وغیرہ۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف متحرک ہو تو اس کو عموماً کسرہ دیتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کا لگانا، کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہوتا، اگر کہیں گردن یا سر پہ تبدیلی کی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہو جائے تو شروع میں ایک حمزۃ الوصل بڑھا دیا، جیسے کتب سے اکتب، اجتماعی ساکنین۔ کسی لفظ کے آخر میں دو ساکن حروف نہیں آ سکتے، اور اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو ایک حرف گر جاتا ہے، جیسے قولو سے قل وغیرہ۔ قدیم زمانے میں ہجا کے حروف کی تعداد کے طور پر یعنی گنتی کے لیے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس غرض سے حروف کی ترتیب وہی ہے جو قدیم زمانے میں سامی حروف ہجا کی تھی، اس کا نام حرف الابجد بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے گروپ کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ٹی ٹی اور اسلامیات عربی کے اوپر آپ کو ہماری ہر قسم ویڈیو ملتی رہے گی۔